اذان سے پہلے پڑھی جانے والی صلاۃ کو ہمارے بھائی بدعت حسنہ کہتے ہیں، اس بارے میں فرمائیں۔ میرے بھائی، حضور پاک علیہ السلام نے اذان کس صحابی کو سکھائی ہے؟ ذرا اس کا نام بولیے۔ رائٹ، حضرت بلال رضی اللہ۔ اذان بلالی اللہ اکبر کے الف سے شروع ہے اور لا الہ الا اللہ کی ہاں پر ختم ہے۔ نہ اس میں کوئی اشہد ان امیر المومنین ہے اور نہ اس میں یہ کام ہے جو آپ نے لکھ کر بھیجے۔ وہ اذان بلالی ہے، تو اسی اذان بلالی دینی ہے۔ ہم نے اذان بلالی دینی ہے، ہم نے محبت میں بڑھانی نہیں ہے اور بغض میں گھٹانی نہیں ہے، اور ہم نے دین میں بغض شغض کیا رکھنا ہے؟ بابا دین میں وہ بات کریں جو بات کرنے کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑے جڑے پرچیاں شروع ہو گئے نا، یہ تو انہوں پتہ ہو پرچیوں کے اوپر کوئی پھڈا پڑ وجے تو تھوڑا کام ہے، میرا نہیں، اتنی بات بھی نہیں ہے، ان پھڈوں سے واقف کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے۔ پلاسٹک کی ٹوپی بعض علماء کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ بابا سوٹ تمہارا اعلیٰ سے اعلیٰ کاٹن، بنیان تمہاری اعلیٰ سے اعلیٰ برانڈڈ، کپڑے تمہارے اعلیٰ سے اعلیٰ، جوتی تمہاری اعلیٰ سے اعلیٰ، اور کم از کم سر کی ٹوپی اور پگڑی جوتی سے زیادہ پیسوں والی ہونی چاہیے۔ اتنا کام کر لو۔ پیر وڈے مرداراں دے تے سر وڈے سرداراں دے، ہماری زبان میں یہی کہتے ہیں، تو پاؤں سے زیادہ سر پر ٹائم لگا لیا کریں۔ پاؤں کے جوگر آپ کے 10,000 کے ہیں اور سر پہ ٹوپی پلاسٹک والی، نہ منہ نہ متھا تے جن پہاڑوں لتھا، یوں نہیں ہوتا۔ ٹوپی اچھی رکھا کرے سر پہ، سر کو امامے سے سجایا کریں۔ عربی زبان میں مرد کہتے اسے ہیں جس کا سر ڈھکا ہوا ہو۔ پلاسٹک کی آج کل مساجد میں عام ہے۔ بابا مساجد میں جو ہر چیز رکھی ہوئی ہے اس کو رکھ لیں گے کیا؟ ایسے ہی کسی کو جوش چڑھا کسی نے رکھ دیا ہے، تو مساجد میں کل جوتیاں بھی رکھی ہوں گی، چمائی چپل آپ اٹھا کے سر پہ رکھ لیں گے؟ اے سادے بندے ہو، مخلوق کی ساڑی سادی ہے۔ حنفی کہتے ہیں نماز جمعہ چلے ہو جانے کی وجہ سے غیر مقلدوں کے پیچھے۔ بابا اپنوں کے پیچھے نماز پڑھو، میں کسی غیر کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ گردن جہنم کی پول بنے گی اگر میں اجازت دے دوں، اور میری گردن میں اتنی پاور نہیں ہے کہ میں آپ کو کسی غیر کے پیچھے نماز کی اجازت دوں اور میری گردن جہنم کا پول بن جائے۔ نہ بابا، یہ میرے پاس نہیں ہے۔ صبح کی سنتیں کس وقت پڑھی جائیں؟ بعض لوگ حضرات کہتے ہیں جماعت کے فوراً بعد۔ طبرانی کی روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ کوئی شخص آتا جس نے سنت نہ پڑھی ہوتی اور ابھی نماز جاری ہوتا تو فی ناحیت المسجد، مسجد کے ایک کونے میں سنتیں پڑھ لیتا، اور اگر سنتیں نہیں پڑھ سکتے، آپ نماز کا سلام پھرنے کا اندیشہ ہے، تو پھر آپ اشراق کے بعد پڑھیں۔ صحیح بخاری کی صحیح حدیث، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بعد ما تطلع الشمس، اللہ کے رسول نے فرمایا سورج طلوع ہو جائے پھر سنت پڑھیں، ٹھیک ہے؟ فوراً نہیں ہے۔ عیسائی کے ساتھ کھانا کھانا، اس کے گھر کا پکا ہوا نہ ہو تو پھر تو کوئی گنجائش ہے، یا آپ نے کھانا کھانا ہے تو دعوت دین کی نیت کر لیں، کوئی دین سمجھائیں، ورنہ میں آپ کو نان مسلم کے ساتھ تعلقات کی اجازت، میرا دل نہیں بنتا، میں تو چھوٹے موٹے نال اجازت نہیں دیتا، تسی تو میرے تو کرسچینیٹی پوچھ دے ہو یار۔ یہ لفظ پڑھ دو نا میاں بیوی والا جو نے لکھا ہے تو آپ حضرت کے پیٹ پکڑ لیں۔ یہ کہتے ہیں ایک خاوند بیوی کے پاس گیا نہیں تھا اور خاوند فوت ہو گیا تو عدت کا حکم کیا ہوگا؟ یعنی رخصتی نہیں ہوئی تھی، میں نے آپ کو اچھے الفاظ میں سنا ہے، رخصتی سے پہلے خاوند فوت ہو جائے تو عدت کوئی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا جو شخص حضور پاک کو اپنا واقعہ سنا رہا تھا، جس نے اپنی بیٹی کو زمین میں دفن کیا، اس نے زندہ دفن کیسے کیا؟ تمہیں کس نے کہا بنی اسرائیل کا فخذ تھا؟ بنی اسرائیل رسول اللہ سے 600 سال پہلے والے لوگ ہیں، کس نے آپ کو کہا؟ اور جس نے زندہ دفن کیا تھا اس نے ابو جہل کی پولیس کے ڈر کی وجہ سے کیا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ میں ہے کہ میرا کوئی داماد بنے گا اور میری ناک کٹے گی۔ سنا کسی اور مولوی تو ہوندے 10 دے مینوں نے، جس تو سنے اس تو پوچھو۔ جنازہ کے ساتھ کلمہ شہادت، ایسی باتیں ہیں بھائی، کلمہ شہادت جو کہتا ہے نہ اس کو آتا ہے نہ پچھلوں کو آتا ہے، نہ وہ پڑھتا ہے نہ پچھلے پڑھتے ہیں۔ بابا جو بات ہے کرنے کی وہ اس کے لیے استغفار کرتے جائیں، یہ کلمہ شہادت وعدت یہ کوئی شریعت کی ثبوت نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ اچھی بات ہے پڑھ لو، اسے کو پھر اچھی بات ہے اذان دے دو، تکبیریں شروع کر دو۔ بابا ہر جگہ ہر اچھی بات نہیں کرنی ہوتی، وہ کرنی ہوتی ہے جو ثابت ہو۔ جو شخص سنتیں ادا کر رہا ہو، خطبہ جمعہ شروع ہو جائے، اس کے متعلق کیا ہے؟ وہ فوراً سلام پھیر دے، ٹھیک ہے؟ 2 رکعت میں سلام پھیر دے، بعد میں پڑھے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام،
ذیلائی میں امام یوسف ذیلائی رحمہ اللہ نے اس کی تخریج کی ہے کہ جب امام خطبے کے لیے آ جائے پھر بولنا بھی جائز نہیں ہے، پھر نماز بھی جائز نہیں۔ لوگ علماء دیوبند پہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت علی کو نہیں مانتے، اس کی بات فرمائیں۔ جو اہل بیت کو نہیں مانتا اس سے بڑا بے ایمان اس دھرتی پہ کوئی نہیں ہے۔ میرے پردادے کا نام علی ہے، میرے دادے کا نام حسن ہے، میرے والد کا نام محمود الحسن ہے، میرے بڑے بھائی کا نام محمود الحسین ہے، دوسرے بھائی کا نام محمد حسنین ہے، میرا اصلی گھر سے نام حسنین معاویہ ہے۔ ہم نہیں مانتے، ہم تو پورے اہل بیت کے غلام ہیں۔ میں کہتا ہوں اہل بیت کے پاؤں میں، علی المرتضیٰ کے پاؤں میں جو جوتی آئی، اس جوتی کے نیچے جو چمڑا لگا، اس چمڑے کے نیچے جو تمغہ ہے، اس تمغہ اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ایک لفظ اور کہتے ہیں، تلوہ ہے۔ اس پر جو مٹی کے ذرات آئے ہیں، وہ مٹی کے ذرات ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ یار اہل بیت کو کوئی نہیں مانتا، دیوبند والے نہیں مانتے، کوئی اندھا ہے علم سے جو آپ کو کہتا ہے۔ ہم اہل بیت اور صحابہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کی مثال ستاروں جیسی، اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی۔ آپ کبھی جائیے ملاحوں کے پاس جو کشتی چلانے والے ہیں۔ میرا کزن، میری خالہ کا بیٹا، وہ ماشاءاللہ بحری جہاز چلاتا ہے۔ میں نے اس سے بڑے انٹرویو کیے ہیں کہ ایک دن میں کتنے 100 کلومیٹر کر لیتے ہو؟ 300 کلومیٹر ایک دن میں بڑا جہاز بڑی تیزی سے چلتا ہے۔ اس نے بڑے واقعات سنائے ہیں، ایسے جی چاہتے ہیں کہ اس کو سنتے رہیں۔ تو میں نے اس سے بھی آج پوچھا کہ آپ کا میپ کس سے راستہ لیتا ہے؟ کئی بار وہ بتاتا ہے کہ کشتی ستاروں سے راستہ لے کر چلتی ہے۔ تو حضور نے اہل بیت کو کشتی اور صحابہ کو ستارے فرمایا، یعنی اہل بیت سے محبت رکھو اور صحابہ سے رہنمائی لو۔ تو ہم پوری بات کرتے ہیں، آدھی نہیں کرتے۔ کیا قبلہ تبدیل ہونے سے مسجد اقصیٰ کی اہمیت ختم ہو گئی؟ جی، قبلۃ الاولیٰ رہ گیا ہے، اہمیت برقرار ہے، اہمیت برقرار ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کا رشتہ چاچو سے ٹوٹ جائے تو وہ چاچا پھر بھی رہتا ہے، سسر ختم ہوا ہے نا، لیکن احترام پھر بھی رہتا ہے۔ یہ تو انہوں سمجھ آنا ہے سورے والا رشتہ۔ آج میں ایک بندے تو پوچھے تیرا کون ہے؟ آدھے سانڈو پاک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اونچی آواز میں جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ بعض لوگوں کو آتا بھی نہیں ہے۔ میں سنا دوں، ہم پہلی تکبیر کرتے ہیں اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، یہ لکھا ہوا ہے مسند الفردوس دہلمی کی حدیث میں۔ اس کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان پڑھتے ہیں۔ ہون توفیتہ منا فتوفہ، یہ پڑھتے ہیں۔ یہ مستدرک کے حاکم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت لکھی ہے۔ مجھے تو جنازہ آتا ہے، پھر میں ایسا کیوں پڑھتا ہوں؟ بچی کام پڑھتے ہیں اللہم اجعل حالنا فرطا واجعل حالنا اجرا وذخرا واجعل حالنا شافعۃ ومشفعہ۔ بچے کام پڑھتے ہیں اللہم اجعل حولنا فرطا واجعل حولنا اجرا وذخرا واجعل حولنا شافعا ومشفعہ۔ مجھے تو نابالغ بچے اور بڑے سبقات ہیں۔ آپ لوگ کہیں گے ہیجڑے کا جنازہ کون سا ہے؟ کہو گے نا اللہ نے مرد عورت کا رکھا اس لیے یہ کہتا کہ ہیجڑے کا بھی وہی ہو، یہ ذہن میں رکھنا، ہیجڑے کوئی علیحدہ نہیں ہے۔ تو ہم پھر ایسا کیوں پڑھتے ہیں؟ بابا نماز جنازہ دعا ہے، اور صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110 پہ لکھا ہے قال عطا آمین دعا، آمین بھی دعا ہے، جنازہ بھی دعا ہے۔ اور قرآن میں لکھا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا آہستہ مانگو تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے ہم قرآن پہ بھی عمل کرتے ہیں، حدیث پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ آپ جمعے والے دن خطبہ سے پہلے اذان کیوں دیتے ہیں؟ کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، میرے بعد زندہ رہو گے، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فرقہ واریت دیکھو گے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، ابو بکر عمر عثمان علی کی بات کو تھام لینا، فرقہ واریت سے بچ جاؤ گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ تو اس حدیث میں ہے ابو بکر عمر عثمان کی بات مانو۔ جب حضرت عثمان کا دور تھا، مجمع زیادہ ہو گیا، جمعے کی پہلی اذان کے بعد قرآن کہتا ہے جمعے کی اذان کے بعد کے لیے قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، من یوم الجمعۃ، دو پیش ہیں حافظو، ایک پیش نہیں ہے، من یوم الجمعۃ نہیں ہے، من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اذان آئے تو فوراً نماز پہ آؤ ورنہ گناہ گار ہوگے۔ تو حضرت عثمان، حضرت علی اور اہل بیت اور صحابہ بیٹھے کہ اب تو مجمع بڑھ گیا ہے، لوگ زیادہ ہو گئے ہیں،
لوگ نماز میں آنے پہ لیٹ ہو جاتے ہیں تو دیر ہو جاتی ہے، کیا کریں بھی لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے ایک اذان پہلے شروع کر دو تاکہ وہ اٹھ کر نماز کی تیاری شروع کر دیں، دوسری اذان آئے تو مسجد میں بیٹھے ہوں۔ ان التعظیم الثانی، امام بخاری لکھتے ہیں ان التعظیم الثانی امرہ عثمان حین کثر اہل المسجد، فرمایا حضرت عثمان نے صحابہ اور اہل بیت کے فیصلے کے ساتھ دوسری اذان شروع کرائی لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے جب مجمع بڑھ گیا۔ ہم حضور کی ان حدیثوں پر عمل کرتے ہیں کہ فرقہ واریت میں خلفائے راشدین مانو تو عثمان و علی خلفائے راشدین میں شامل ہیں، ہم فرقہ واریت سے بچنے کے لیے ان کی مانتے ہیں، اب تیری مرضی تو فرقہ واریت کر یا ان کی مان لے۔ ہم جمعے کی دونوں اذانوں کے قائل ہیں۔ انجینئر علی مرزا کے بارے میں فرمائیں بابا وہ انجینئر ہے، وہ عالم دین نہیں ہے، اسی لیے کبھی صحابہ کو، کبھی اہل بیت کو، کبھی ائمہ کو، کبھی تابعین کو، کبھی علماء و فقہاء کو کیا سے کیا باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس دن مجھے کسی نے کلپ دکھایا، حضرت مولانا فرمان دامت برکاتہم کے خلاف کوئی 2 جملے بولے، میں نے کہا یہ صحابہ اور اہل بیت کے خلاف بولتا ہے، نبی کے خلاف بولتا ہے، جو نبی کے خلاف بولے وہ نبی کے وارث فضل الرحمان کے خلاف بولے گا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ انجینئر ہے بابا، انجینئر کا کام مسئلے چیک کرنا نہیں ہوتا، تھلی ٹھیک کرنا ہوتا ہے، سڑک ٹھیک بنانا ہوتا ہے، فرش ٹھیک بنانا ہوتا ہے۔ آپ کی تھلی خراب ہے، فرش ٹھیک نہیں ہے، سڑک ٹیڑھی ہے تو اس سے رابطہ کر لیں، مسائل پوچھ رہے ہیں تو علماء دیوبند سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے۔ انفرادی نماز کے بارے میں بتائیے، قادیانیوں کے ساتھ جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے 2 سوال ہیں، سبحان اللہ۔ بابا انفرادی نماز میں تو پورا پڑھیں گے، میں نے کہا جب اکیلا درخواست لے کر ڈی سی آفس جاؤ گے تو پوری درخواست سناؤ گے نا، پوری بات کرو گے، تو اللہ کے دربار میں اکیلا نمازی تو پوری نماز پڑھے گا۔ اور قادیانیوں سے تعلق کسی قسم کا تعلق جائز نہیں ہے، دشمن رسول سے کیا تعلق رکھنا ہے، کل قیامت میں رسول اللہ سے سفارش لینا کس منہ سے آؤ گے یار، کوئی تعلق نہیں ہے قادیانیوں سے۔ دونوں ہاتھوں سے سلام کیوں لیتے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں ایک ہاتھ سے کریں، ایک ہاتھ سے نہ کریں۔ حدیث پاک میں ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب 2 مسلمان ملتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ ملاتے ہیں، غفر لہما قبل ان یفترقا، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ابھی یہ جدا نہیں ہوتے۔ تو ہم کہتے ہیں دونوں ہاتھ ملائیں تاکہ دونوں ہاتھ کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو جس نے ایک ہاتھ کے گناہ باقی رکھنے اب اس کی مرضی ہے۔ باقی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں لکھا ہے، صافہ حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ، فرمایا ہمارے اکابر کا طریقہ یہ ہے کہ 2 ہاتھ سے سلام کیا جائے، تو ہم دونوں ہاتھ سے سلام کے قائل ہیں، دونوں ہاتھ کے گناہ بھی معاف کراتے ہیں اور دونوں ہاتھ کے سلام بھی۔ جو جرابوں پہ مسح کرتے ہیں شرعی حوالہ جو کرتے ہیں حوالہ ان سے لیں، میں تو عام جرابوں پہ مسح کا قائل ہی نہیں ہوں، تو میں تو قائل ہی نہیں ہوں، اس لیے مانتا ہی نہیں ہوں۔ جو مانتا نہیں تو دلیل میں کسی اور دے دے، میں کھوتی نو ہاتھ لائے، سبحان اللہ، مجھ سے میری دلیل پوچھا یار۔ ایک بندے نے اس دن مجھے کہا یہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فاضل کل میں پڑھنے کی کیا دلیل ہے؟ میں کہا میں تو پڑھدا نہ، جڑا پڑھ دے دلیل اس تو لے، میرے تو لیندا اپنی، سبحان اللہ۔ جماعت کے اندر کندھے سے کندھا ملانا، پاؤں سے پاؤں ملانا، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ کندھے سے کندھا ملانا ممکن ہے، پاؤں سے پاؤں نہیں ملایا جا سکتا، ٹخنے ملانے میں پاؤں سے پاؤں ٹیڑھا ہو جائے گا۔ پاؤں سے پاؤں ملانے کا معنی ہے صف سیدھی کریں، تو کندھے سے کندھے کو دیکھ کر آپ صف سیدھی کر سکتے ہیں۔ اقامت کے الفاظ ڈبل کیوں ہیں، 2 دفعہ کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ ان الاذان والاقامت مثنا مثنا، حدیث پاک ہے طبرانی میں، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے اذان بھی ڈبل ثابت ہے، اقامت بھی ڈبل ثابت ہے۔ عقیقہ 7 دن کے اندر کیا جائے، بعد میں کیا جا سکتا ہے، مسنون دن تو 7 ہیں، بعد میں کرو تو انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھا جائے گا، مصیبتیں ٹل جائیں گی، لیکن مسنون 7 دن ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی کہ لفظ سے کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ امام کے پیچھے نماز میں قرآن نہ پڑھو۔ صحیح مسلم جلد اول صفحہ 178 کی روایت میں آپ کے سامنے پڑھ کے دے چکا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، امام بنایا جاتا ہے اس کی بات مانو۔ فاذا کبر فکبروا، وہ تکبیر پڑھے تم تکبیر کہو۔ واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب وہ اکیلا سورۃ فاتحہ پڑھے فقولوا آمین، تو تم آمین کہو۔ واذا قرأ، جب وہ قرآن پڑھے فانصتوا، تم چپ کر جاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، صحیح مسلم کی صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ اللہ کے نبی اسی قبر مبارک میں زندہ ہیں، بعض لوگ اس کو شرک کہتے ہیں، جی ہاں کوئی اور قبر بھی ہے دنیا میں۔ وہ ایران کے رافضی آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بے حرمتی کے لیے،
تمہارا نظریہ تو ان سے بھی غلط ہے. وہ جانتے تھے حضور کی قبر مدینہ میں اور تم حضور کی قبر کہیں اور سمجھ رہے ہو یار. اپنی اسی مدینہ والی قبر پہ زندہ ہے. کوئی دو قبریں ہوتی ہیں؟ بابا اسی قبر پہ زندہ ہے. حدیث پاک ہے صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268 کتاب الفضائل باب فضائل موسیٰ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبری. معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام سے قبر سے گزرا, وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور ساتھ سرخ ٹیلا بھی تھا. ایک بندے نے کہا یہ آسمانی قبر ہے, میں نے کہا لکھا ہوا ہے سرخ ٹیلا بھی تھا. ٹیلے آسمان پہ تیرے ابا جی نے بنائے ہیں. حضور پاک کی صحیح حدیث ہے 2455 نمبر کی مسند ابی یعلا جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 135 کی روایت ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ اور نماز پڑھتے ہیں. لہٰذا عقیدہ حیات النبی علماء حق علماء دیوبند کا مذہب ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. آپ کو اللہ مدینہ منورہ لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. رسول اللہ کے روزے پر حضور کی حیات لکھی ہوئی ہے. دروازے کا نام ہے باب السلام. ہر دروازے کا نام باب السلام کیوں نہیں ہے؟ ہر جگہ سے اللہ پہنچا دیتا ہے, لیکن ادھر باب السلام ہے کہ سلام کے لیے ادھر سے جاؤ. اور پھر رسول اللہ کی قبر پہ ٹھہرو تو ادھر ایک ستون ہے, ادھر ایک ستون ہے. جو بندے جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں ادھر ستون پہ 2 شیر ہیں, ادھر ستون پہ 2 شیر ہیں. دائیں پہ لکھے ہیں یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء ولقم. بائیں پہ لکھا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. 4 کے ترجمے کسی اور موقع پہ میں محل استشہاد کا تیسرا ترجمہ کرنے لگا ہوں. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ, میری جان قربان اس قبر میں جس میں آپ زندہ ہیں. ساکن ہے, ساکت نہیں ہے, نون سے ہے. سکنا, سکنا فلاں, سکنا کا معنی ہوتے رہنے والا. ساکن, سکنا, سکنا یہ زندہ کے لیے. فلاح سکنا ولاح نفقہ زندہ بیوی کے لیے, سکنا مردہ بیوی کے لیے نہیں ہے. انت ساکن ہو, اس قبر میں آپ ساکن ہیں یعنی زندہ سلامت ہے. آپ کو کوئی کہے گا حضور کے روزے پہ کوئی شعر لکھا ہونا دلیل ہے, آپ کہیں گے جی ہاں دلیل ہے. موطا امام مالک کتاب الصلاۃ باب جامع الصلاۃ حضرت ابو ہریرہ کی روایت موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اللہ میری قبر پہ شرک نہ ہو. حضور کی دعا قبول ہے. شرکی عقیدہ رسول اللہ کی قبر پہ نہیں لکھا جاتا. عقیدہ حیات لکھا ہوا ہے تو یہ عین ایمان کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, آپ حیات النبی پر سبق رکھ لیں. میں انشاءاللہ قرآن کی آیات بھی پڑھ لوں گا اور حدیث پاک بھی سنا دوں گا. جنازہ کے بعد دعا کیوں نہیں مانگتے؟ ہم تو جنازہ کے بعد دعا مانگتے ہیں. آپ کو کس نے کہا ہم نہیں مانگتے؟ لیکن ہم وہ مانگتے ہیں جو سنت والی ہے. جنازے کے بعد جو دعا حضور نے مانگی ہے وہ قبر پہ جا کے مانگی ہے, سلام کے فوراً بعد نہیں مانگی. اگر سلام کے فوراً بعد حضور پاک نے مانگی ہے تو آپ دکھا دیں. آپ نہیں دکھا سکتے کیونکہ حضور نے مانگی نہیں ہے. تو قبر والی ہم مانگتے ہیں جو قبر پہ حضور پاک نے مانگی ہے. رفع دین کیوں نہیں کرتے آپ؟ اللہ کے نبی سے ثابت ہے. آپ سجدوں میں رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی سے ثابت ہے. جو جواب آپ کا وہ میرا. آپ کہیں گے منع ہو گیا تو یہ بھی منع ہو گیا تھا. اس کو جو اللہ کے رسول نے خیل شمس فرمایا ہے, یہ جو میں آپ کے سامنے حدیث صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 181 کی پڑھ چکا ہوں, یہ کہاں جائے گا؟ میرے بھائی نے میرے خیال میں پرچی حدیث سننے سے پہلے لکھی ہے یا لیٹ آیا ہے, 2 میں سے ایک ہو سکتا ہے. ہمارے کچھ لوگ جلدی جمعہ پڑھنے کے لیے بھی وہی ہے بابا, کسی غیر مذہب والے کے پیچھے میں جمعے کی اجازت نہیں دیتا, اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھو.